بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سرداری دی جنگ سی، یعنی امام چاہتے تھے کہ مینوں کرسی مل جائے تو تاں کربلا ٹر۔ ایک مولوی کہتا ہے جی اسی طرف رہتا آگے، اس کے پاس کوئی 2-3 کروڑ روپے کی کتابیں ہیں، تو کہتا ہے جی امام حسین تو یزید کی بیعت کرنا چاہتے تھے۔ اے حال ہو چکے ہیں جس دور دے اندر میں تو تسی جی رہے ہیں، تو اب میں اس کو کیا کہوں، میری لفظ ہی کوئی نہیں، کوئی لفظ ہوتے ہیں نا کہ لفظوں سے بندہ بستی کرے، کیا بس انج ہی کر سکتے ہیں، تھو تیرے کرسی دی طلب انہوں دی جنہیں کرسی کا مزہ نہ لیا ہو گئے، تو جنہوں نے دوش نبوت پہ سواریاں کی ہو، کانسیپٹ کلیئر ہے، سیدھی سیدھی گال ہے، جنہوں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی ہو انہاں واسطے کوئی کہے جی انہوں نے کرسی دی لوڑ سی، تو یہ بھی کانسیپٹ آج ایک حدیث پاک کے ذریعے میں چاہتا ہوں کلیئر ہو جائے۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے جی، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ رہائش میری مدینہ منورہ میں تھی، لیکن واہ چیر ہو گیا میں مسجد نبوی حاضری نہ پیش کر سکا، مصروفیات کی وجہ سے، دنیاوی معاملات میں، کاروبار کی وجہ سے یا کوئی اور معاملات تھے، تو میں مسجد نبوی میں حاضری نہ پیش کر سکا۔ میری والدہ محترمہ نے ڈانگ پھاڑ لی، فرمانے واہ عرصہ ہویا تو سرکاروں نہیں مل کے آیا، تو وہ کہہ سکتے تھے نا جی حضور اماں حضور نماز تو ادھر بھی ہو جاتی ہے، نماز ہی پڑھنی نہیں تو نماز تو ادھر بھی ہو جاتی ہے۔ فوراً اب انہوں نے کہا کہ اماں جی دا بی پی بھی ذرا نارمل کرنا ہے تے کدھر کوٹ نہ پہ جائے، عرض کرنے لگے جی امی جی میں ہوں ہی جا رہے ہیں، آج نواشن دی نماز امام الانبیاء دی قیادت وچ ادا کراں گا تے نال میں جناب دا سلام بھی آکھاں گا۔ اماں حضور خوش ہو گئی ہیں، تو ماں جی کہنے لگیں اچھا چل ٹھیک ہے، سلام بھی آکھیں تے نال میرے واسطے بخشش دی دعا بھی کروا دیں کہ حضور سلام بھی قبول فرماؤ ماں جی دا تے نال انہاں واسطے بخشش دی دعا بھی فرما چھوڑو۔ فرماتے میں حاضر ہوا بارگاہ رسالت میں، نماز کا وقت آ گیا، لو جی نشتر میں نیت یہ ہوتی ہے 3 رکعت نماز فرض، وقت نماز مغرب، بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے تھے، پیچھے امام صاحب دے، قاری صاحب دے، اللہ اکبر، کیا نیت ہوگی صحابہ کی۔ 3 رکعت نماز فرض، بندگی واسطے خدا تعالیٰ دے، وقت نماز مغرب دے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف دے، پیچھے امام الانبیاء دے، کیا نیت ہوگی، کیا ہو لمحے کیا تھے، جو کسے دا عاشق ہوئے گل اسے دیکھا۔ نماز پڑھی، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات فرمائی۔ آج قاری صاحب قرآن پڑھ دیں تے اکھاں چو اتھرو نکل آنے، جدو میرے حضور خود قرآن پڑھ دے ہونے، سلام پھیرے آقا علیہ السلام نے، فرمان لگے کہ میں کیا حضور علیہ السلام ہوں، یعنی باب السلام اس طرح تے آپ دا حجرہ شریف کھبے پاسے، میرے دل میں آیا کہ اب آقا علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف جائیں گے تو میں پیچھے پیچھے جاؤں گا تے سلام بھی عرض کروں گا تے نال اپنا جڑا مسئلہ حاجت لے کے۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام گئے ہی نہیں گا، حضور نے نوافل شروع کر دیے، 20 نوافل، ویسے اوابین کے ہم 6 تو آقا علیہ السلام نے 20 پڑھے، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام بیٹھے رہے کہ کفتہ دا ٹائم ہو گیا، عشاء دا ٹائم ہو گیا، ادھر ہی آقا علیہ السلام نے پھر عشاء پڑھائی، میں نے عشاء بھی حضور کے پیچھے پڑھی، ثم انصرف، پھر حضور علیہ السلام اپنے حجرے کی طرف تشریف لے کر گئے تو فتبعتہ، میں سائیاں دے قدماں نو ویکھ ویکھ کے تو میں بھی پیچھے پیچھے جا رہا، مگر جرت نہیں ہے کہ تھوڑا سا آگے ہو کر تو سلام عرض کر لوں، ہمت نہیں پڑ رہی کہ سلام عرض کر لوں تے اپنا، چونکہ چھٹیاں جو ہو گئی تھی کافی، حاضر نہ ہو سکا تو جرت نہیں کہ میں سلام پیش کروں اور اپنی والدہ کا بھی مسئلہ عرض کروں، میں پیچھے پیچھے جا رہا تھا تو اچانک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رک گئے اور فرمایا، یعنی یوں پیچھے نہیں دیکھا، پیچھے نہیں، اس پر مسئلہ یہ ہے کہ پچھو کسی نو آواز نہیں دینی چاہیے، جے کوئی آواز دے چھڑے تو انہوں جواب نہیں دینا چاہیے،
آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہی نہیں اور فوراً ارشاد فرمایا من ھذا حذیفہ، میرے پیچھے حذیفہ آ رہا ہے۔ اب تو نانا کہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، اب تو باز آ جاؤ۔ اس پر جلدی سے بخاری شریف کا صفحہ نمبر 120 ہے، انٹرنیشنل یہ چھاپا ہے جی ریاض کا، اس پر یہ حدیث ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا فواللہ یا واللہ لا یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، فرمایا رکوع دھیان نال کریا کرو، تسی سمجھتے ہو کہ میں آگے دیکھ رہا ہوں نا، فرمایا جس طرح میں سامنے دیکھتا ہوں اس طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، یعنی سامنے تو میں دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اور پیچھے دیکھتا ہوں نبوت کی آنکھوں سے۔ فرمایا رکوع دھیان نال کریا کرو، کی مطلب یعنی ہمارے ہاں ایک رکوع یہ ہے سمیع اللہ لمن نہ، فرمایا رکوع صحیح یوں کیا کرو، صحیح طرح رکوع کیا کرو، اور اس کے بعد جو تمہارے دل کی حالت ہوتی ہے میں اس کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، یہ بخاری شریف میں ہے۔ تو نبی پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کے پیچھے نہیں دیکھا، فرمایا من ھذا حذیفہ، حذیفہ عرض کیا جی لبیک، عرض کیا جی حضور جی میں حذیفہ ہی ہوں، حذیفہ۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے جی، آپ پڑھ لیں جی، نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا حذیفہ ہیں، بڑا چیر لا چھڑے، اتنی دیر بعد آئے ہیں، اچھا چل کوئی گل نہیں، آتے گیا ہے نا، غفر اللہ لکا ولی امکا، جا رب نے تین بھی بخش چھڑیا، تیری ماں نو بھی بخش چھڑیا۔ تاجدار ختم نبوت، فرمایا جائیں حذیفہ، اللہ نے تمہاری بھی بخشش فرما دی ہے، تمہاری ماما کی بھی بخشش کر دیں، تمہاری والدہ کی بھی بخشش ہوگی۔ اچھا اے جملہ آپ کہنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حذیفہ کیسے آنا ہوا؟ یہ جملہ آنکھ کے ارشاد فرما کہ پوچھا کیویں آنا ہوئے؟ اللہ نے تمہاری بخشش کر دی ہوئی ہے، غفر ماضی کسی گیا کر دی ہوئی ہے، اور تمہاری والدہ کی بھی بخشش کر دی ہے، کیسے آنا ہو؟ عرض کی حضور جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ آپ نے بن مانگے دے دی، یہ سرکار کا در ہے، در شاہاں تو نہیں ہے، جو مانگ لیا مانگ لیا، اور اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے تمہاری اور تمہاری والدہ کی بخشش کر دی ہوئی ہے، اور فرمایا حذیفہ ان ھذا ملک، یہ دیکھ رہے ہو فرشتہ کھڑا ہے؟ عرض کی حضور نہیں مجھے نظر نہیں آ رہا مگر مجھے یقین، مجھے نظر نہیں آ رہا مگر مجھے یقین ہے۔ فرمایا جب دیکھ نہیں رہے تو مان کیسے رہے؟ عرض کیتا حضور بھی تصدیق کا، حضور تسی آخیا رب ہے، رب مان لیا، یہ تو پھر فرشتہ ہے۔ جناب دے کہنے تے رب نو تکیا کوئی نہیں، انہوں مان لیا، یہ تو پھر فرشتہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا لم ينزل الارض قط، اے آج تو پہلے کدی زمین تے آیا ہی نہیں۔ اے دا مطلب کہ وے، اے دا مطلب ہے وے کہ حضور جانے نو اے بھی پتہ ہے فرشتیاں دی تعداد اتنا تو انہوں آپ ہی پتہ ہونا چاہیے نا۔ فرمایا آج سے پہلے قط، یہ کبھی بھی نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے میرے حضور جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد، بولیے فرشتوں کی تعداد، اور یہ بھی جانتے ہیں کیڑے کیڑے آ چکے ہیں تے کیڑے کیڑے نہیں آئے۔ فرمایا آج تو پہلے کبھی بھی نہیں آیا۔ عرض کی تو حضور آج خیر نہ لائے، آج خیر نہ لایا؟ فرمایا ہاں خیر نہ لایا۔ عرض کی حضور کیسے آنا ہوا؟ فرمایا استأذن ربہ ان یسلم علیہ، ہوا یہ کہ جب ہم معراج کی رات جا رہے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو یہ راستے میں کھڑا تھا۔ براق کیا ہے، ہم تو اتنی رفتار سے جا رہے تھے کہ اس کو ہمارے دامن، کہتے ہیں فلانے دی ہوا بھی نظر نہیں آئی، کہتے اس کو ہمارے دامن کی ہوا بھی نہ لگی، اور ہم یوں گئے تو اس نے 1 سیکنڈ کے کروڑویں حصے میں جب ہمارا جمال دیکھا اور رب کی بارگاہ میں ہمارا مقام دیکھا
اور فرشتوں کی سلامیاں دیکھیں، اس کو ہم سے ہو گیا پیار۔ تو اس نے چاہا کہ یہ ہم سے مصافحہ کرے، ہمارے ساتھ یہ ہاتھ ملائے، مگر ہم تھے رب کی بارگاہ میں جانے والے۔ تو ایک مقام ایسا بھی آیا، رب نے خود کہہ دیا قف، محبوب آپ ٹھہر جائیے، اتنا سفر آپ نے کیا ام ہانی کے گھر سے لے کر لامکان تک، اب آپ ٹھہر جائیے، رک جائیے، ام ہانی کے گھر سے لے کر یہاں تک آپ آئے، اب ہم خود آگے آ رہے ہیں۔ تو جب اس نے ہمارا پروٹوکول دیکھا، ہمارا جلال دیکھا، تو اس کے دل میں خیال آیا اور چاہت پیدا ہوئی کہ میں سلام کروں، مگر جتنی دیر میں اس نے سوچا ہم تو گئے۔ تو ہم رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، جب واپس آئے تو اس نے درخواست لکھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، درخواست لکھی، استأذنا، اذن طلب کرنا، اجازت۔ اذان کا معنی ہوتا ہے اعلان، اور استئذان کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا۔ استأذن یستأذن استئذانا فهو مستأذن واستؤذن یستأذن استئذانا فذاک مستأذن۔ لم یستأذن لم یستأذن لا یستأذن لا یستأذن لن یستأذن لن یستأذن لا یستأذنن لا یستأذنن لا یستأذنن لا یستأذنن۔ الامر منه استأذن لتستأذن لیستأذن لیستأذن، والنہی عنہ لا تستأذن لا تستأذن لا یستأذن لا یستأذن۔ الظرف منه مستأذن مستأذنان مستأذنات۔ درخواست لکھی، اے ان پرانے جڑے سنگیت جنہاں دی عمر 35 سال ہیں تے سکول وچ جدوں فٹا شٹا لانا ہوندا سی تے درخواست لکھ کے دیندے سن، بخدمت جناب استاذ گرامی 4 دن سے شدید بخار ہے، فقیر حاضر ہونے سے قاصر ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر 4 ماہ کی چھٹی عنایت کر دی جائے۔ درخواستاں لکھ دے سن، لمیاں چھٹیاں، ادوں اے نظریہ ہوندا سی جنہاں نے پڑھ لیا انہوں نے کی کر لیا۔ تو اس نے رب کی بارگاہ میں درخواست لکھی، درخواست کا مضمون کیا ہے؟ بخدمت جناب رب ذوالجلال، بخدمت جناب رب، نہایتی ادب سے گزارش ہے کہ ہمیں تیرے محبوب سے پیار ہو گیا ہے، بڑے ہی ادب سے گزارش ہے کہ ہمیں تیرے محبوب سے پیار ہو گیا، ہم نے ان کا چہرہ ایک مرتبہ دیکھا ہے، ہمیں ان سے پیار ہو گیا ہے، لہذا کمال مہربانی فرما کر، چونکہ آپ جناب رحمان بھی ہیں رحیم بھی ہیں، بے حد مہربانی فرما کر ہمیں چھٹی دی جائے، ہم مدینے جانا چاہتے ہیں اور تیرے محبوب کو ہم سلام پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں درخواست لکھی، یا اللہ میں نے چھٹی دے، میں مدینے جانا۔ استاذن ربہ، چھٹی مانگ رہا رب کو، یا اللہ مجھے چھٹی دے، میں نے تیرے محبوب کی خدمت میں جا کر سلام پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے درخواست دیکھی، چھٹی، کھلی چھٹی، جانے لگا تو رب نے فرمایا رک جا، اپنا سلام کہہ دینا اور ہمارا پیغام کہہ دینا۔ پیغام کے لیے جبریل ہیں، جبریل پیغام لاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، لیکن اللہ کو اس کی ادا بڑی پسند آئی، چھٹیاں مانگ رہے ہیں مدینے جان واسطے، فرمایا جا اپنا سلام آکھیں، ساڑا پیغام آکھیں۔ کیا پیغام؟ کتنا اہتمام ہو رہا ہے اس پیغام کے لیے، تو آگے پیغام کتنا بڑا ہوگا۔ فرمایا میرے محبوب کو جا کر کہہ دینا، دنیا والے اہل بیت کی شان کو کیا سمجھیں گے، ہم نے پیغام دے دیا، فیصلہ کر دیا ہوا ہے۔ ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ۔
فرمایا پیغام دے دینا کہ ہم نے جنتی جوانوں کا سردار حسنین کریمین کو بنا دیا ہے اور جنتی عورتوں کا سردار سیدہ زہرا کو بنا دیا ہوا ہے۔ تم کہتے ہو سرداریوں کی لڑائی تھی، یہاں تو سرداریاں بچپن میں ہی مل چکی ہوئی ہیں، اور سرداریاں بھی کون سی؟ دنیا کی، جنت کی سرداری۔ تو لہٰذا یہ نظریہ، اس پر میں نے حدیث پیش کی۔ ہم چونکہ محب وطن ہیں جی، پاکستانی ہیں، اور ہمیں پتہ ہی نہیں انتشار کیا ہوتا ہے، فرقہ واریت کیا ہوتی ہے، ہم تو ملنگ ہیں اہل بیت کے جناب ہیں، اور اسی لیے تو ہم بچے ہوئے، عذاب کیوں نہیں اتر رہا؟ ورنہ جتنا ظلم ہوا مسلمانوں پر عذاب اتر آتا۔ فرمایا محبوب ہم اس لیے عذاب نہیں نازل کرتے کہ آپ کی اہل بیت ان میں موجود ہے۔ فرمایا جب تک سیدزادے زمین پر ہیں اللہ عذاب نہیں نازل کرے گا۔ تم کیا سمجھو زہرا پاک کے بچوں کی شان کیا ہے؟